إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر حمد و صلات کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، نصرت الہی کے اسباب ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 10واں سبب بیان کریں گے۔ اس سے قبل ہم 9 اسباب بیان کر چکے کہ جن اسباب کے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے۔ ایمان کامل ہے، عمل صالح ہے، عمل میں اخلاص ہے، دین کی خدمت و نصرت کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور نمبر 5 پہ بیان کیا تھا باہم اختلاف کا خاتمہ کرنے سے اور آپس میں متفق جڑے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اتفاق کے بڑے برکات ہوتے ہیں، اس پہ بھی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ نمبر 6 پہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور نمبر 7 پہ مؤمنوں سے دوستی اور کفار سے دشمنی سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ نمبر 8 نماز میں خشوع، عاجزی اختیار کرنے سے، توجہ سے نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور نمبر 9 تقوی اختیار کرنے سے، پرہیزگاری اختیار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے۔ اب 10واں سبب بیان کریں گے، اور وہ 10واں سبب ہے جہاد کی مشقتوں کو برداشت کرنا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، جہاد کی مشقتوں کو، آزمائشوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرنے سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، ایمان والو صبر کرو اور صبر میں ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ، یا یہ کہ صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ۔ ذوقار سامعین، ایک ہے صبر اور دوسرا لفظ ہے مصابرت۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں برداشت کرنا، صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا، اور مصابرت کے معنی صبر و استقامت میں دشمن سے بڑھ جانے کے ہیں، کیونکہ یہ باب مفارقہ سے ہے جس میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، مطلب یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، صبر تو تمہارے دشمن بھی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں تم سے، اور جنگ میں صبر بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی زخم لگتے ہیں، وہ بھی زخمی ہوتے ہیں، وہ بھی قتل ہوتے ہیں، وہ بھی صبر کر رہے ہیں۔ تمہیں تو ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے، ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے، تبھی تو تم اللہ تعالیٰ کے سچے وفادار ثابت ہوں گے۔ اور فرمایا ورابطوا، اور مربوط رہو۔ مرابطہ پہرے کو بھی کہتے ہیں، اور نظم و ضبط، ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے باہم جڑے رہنے کو بھی مرابطہ کہتے ہیں۔ ڈسپلن کی پابندی نہ کرنے سے، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے پیارے بھائی کو بہت نقصان ہوتا ہے، اور اس کا خیال رکھنے سے اور اس راہ میں مشقتیں برداشت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو لہذا یہاں صبر و مصابرت کے ساتھ ساتھ نظم کی پابندی اور باہم مربوط رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح ہو جاؤ۔ یہ آخری اور اہم ترین چیز ہے، یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی، یہ کرو گے تو فلاح ملے گی۔ ایسے ہی گھر بیٹھے تم فوز و فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکو گے۔ تو ذی وقار سامعین اکرام، معلوم ہوا کہ ثابت قدم رہنے سے اور ایک دوسرے کو تھامے رکھنے سے اور ایک دوسرے کو جوڑ کر رکھنے سے اور صبر میں آگے بڑھنے سے اور جہادی مشقتیں برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، کامیابی ملتی ہے، فلاح ملتی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں، اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی، اور فرمایا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بددل ہو گئے، نہ کمزور پڑ گئے، وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ خوار ہوئے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مصیبت ہے، تکلیف ہے، حادثہ پیش آیا، پریشانی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، صرف تم پر آزمائشیں نہیں آتی، بلکہ یاد رکھیے اللہ کے بہت سے ایسے نبی گزرے ہیں جن کی معیت میں
بہت سارے اللہ والوں نے، اللہ کے ماننے اور چاہنے والوں نے، اللہ کے دیوانوں اور متوالوں نے، اللہ کے غلاموں اور عاشقوں نے اللہ کے دشمنوں سے جنگیں کی ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئی، اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، جیسا کہ فرمایا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری اس پر جو اللہ کی راہ میں ان پر تکلیفیں آئی، آزمائشیں آئی۔ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی باطل کے آگے سر نکو ہوئے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابروں سے محبت ہے، ثابت قدم رہنے والوں سے محبت ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم بھی ایسا کردار اپناؤ اور دل گرفتہ نہ ہو، ایسے ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسباب ہے، مگر طوالت کی وجہ سے اب نصرت کے مظاہر پر بات کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نصرت الہی، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا پیغمبر پہچان لینے کے بعد بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا، یعنی اپنے صحابہ سے کہا کہ اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ یہودیوں کے ظلم و ستم سے آ کر عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ ان سے قتل سے بچانے کے لیے میری مدد اللہ کے لیے کون کرے گا؟ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے؟ یہودیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 14 ہے۔ پوری آیت مبارکہ اس طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے لیے مددگار ہیں۔ بس بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لائی، یہودیوں میں سے کچھ ایمان لے آئے اور ایک جماعت نے انکار کیا، لہٰذا ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے مدد کی، اس طرح اللہ کی مدد آتی ہے اور وہ غالب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، نصرت الہی کے مظاہر دیکھیے۔ غزوہ بدر میں ملائک کا نزول، غزوہ بدر کے موقع پر جب اہل ایمان کمزور اور ہر اعتبار سے دشمن سے پیچھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور دعا گو ہو گئے۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے، تو آسمان والے نے صحابہ کرام کی ظاہری کمزوری کو فرشتوں کی نصرت کے ساتھ قوت میں بدل دیا اور فرمایا اے میرے نبی کے چاہنے والوں، حوصلے پست مت کرنا، آسمان سے رب تعالیٰ تمہارے ساتھ فرشتوں کو بھیجے گا جو تمہارے ساتھ مل کر دشمن زیر کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دو نہیں، تین چار نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی مدد کی۔ قرآن مجید میں ملائک کی تعداد کی ذکر ہے، جیسا کہ کہیں فرمایا بِأَلْفٍ 1000 اور کہیں فرمایا ب5,000 کہ 5,000 ملائک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے
مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے اتری۔ تو اس طرح پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ پھر اسی طرح غزوہ احزاب کے واقعات بھی قرآن مجید میں مذکور ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ایک کہانی ہے کہ ہر کام میں سرندیپ کے شہزادوں کی کہانی تلاش کرے۔ سرندیپ کے 3 شہزادے دنیا دیکھنے کو نکلتے ہیں، 3 شہزادے ہیں، اور مایوس اور بدقسمتی کے شکار لوگوں کو اپنے تجربات کی روشنی میں خوشیاں بانٹتے ہیں۔ وہ جس جگہ بھی جاتے ہیں پہلے تو خاصی الجھنوں میں پھنس جاتے ہیں، آخر کار وہ کامیابی اور خوشی کو دریافت کر لیتے ہیں۔ تو کون ہے جو کامیابی اور خوشی کے پیچھے نہیں لگا ہوا؟ ایک موقع پر شہزادے اس جگہ جاتے ہیں جہاں کی زمین ایک حادثے کے باعث برباد ہو چکی ہوتی ہے۔ اس زمین کا مالک ایک کسان ہوتا ہے، اس کسان کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے۔ کسان کا بیٹا ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو گھوڑا اس لڑکے کو زمین پر گرا دیتا ہے اور لڑکے کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، جبکہ گھوڑا وہاں سے سر پر دوڑتا ہوا جنگلوں کی جانب چلا جاتا ہے اور جنگلوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ادھر جو کسان ہے اس کی زمین بھی برباد ہے، اور اس کا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا تھا، گھوڑے نے نیچے گرایا، اس کی دونوں ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی اور گھوڑا بھی بھاگ گیا۔ لیکن وہ شہزادے ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اسی میں خیر ہوگی، اسی میں بلائی ہوگی، حوصلہ رکھ کے غم نہ کرے، اس کو دلاسا دیتے۔ اور ان دنوں میں اس ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اور اس ملک کے فوجی اس کسان کے گھر میں آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کر رہے ہیں اور آپ کا بھی بیٹا جوان ہے، اس کو فوج میں بھرتی کریں گے اور بارڈر پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میرا بیٹا تو کل گھوڑے سے گرا ہے اور اس کی جو ہے دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، وہ نہیں جا سکتا۔ تو وہ وہاں سے جو ہے رہ جاتا ہے، اور وہ شہزادے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن اسی میں آپ کے لیے خیر ہوگا۔ وہ جنگ ہوتی ہے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، لوگ ادھر سے بھی ادھر سے بھی مر رہے ہوتے ہیں، آخر جنگ بندی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کسان کا بیٹا جو گھوڑا تھا وہ بھی واپس آ جاتا ہے اور اس کا بیٹا بھی صحت یاب ہو جاتا ہے، اس کی ٹانگیں علاج سے درست ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے جو بدقسمتی کے ایام ہوتے ہیں وہ خوش قسمتی میں بدل جاتے ہیں۔ تو جب مشکلات میں بندہ نہ گھبرائے، حوصلہ رکھے کہ اللہ کی مدد آئی، تو کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے۔ اسی طرح اس کہانی میں یہ ہے کہ یہ آگے اور ایک ایسی زمین پر جاتے ہیں کہ جس زمین کا مالک بڑا ہی سرمایہ دار ہوتا ہے، بڑا زمیندار ہوتا ہے، لیکن سیلاب کی وجہ سے اس کی پوری زمین جو ہے تہس نہس ہو چکی ہوتی ہے اور ساری فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہوتی ہیں، اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کیا ہوگا۔ سیلاب نے پوری زمین کا فصل جو ہے بگاڑ کے رکھ دیا اور بہا کے لے گیا، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ اسی میں شاید آپ کے لیے بلائی ہوگی۔ وہ شہزادے اس سیلاب زدہ زمین پر چلتے ہیں، تو جو زمین کی جو تہ ہوتی ہے وہ تو سیلاب لے گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سونا زمین کے اندر ہے، اسی مٹی میں ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ اسے ان شہزادوں کو سونا نظر آ جاتا ہے، اور بعض مقامات پر اس کو ہیرے مل جاتے ہیں، وہ کسان کو دے دیتے ہیں، تو وہ کسان پہلے سے بھی بہت زیادہ مالدار اور سرمایہ دار بن جاتا ہے۔ تو کس طرح یہ تو آزمائشیں ہوتی ہیں کہ تکلیف آتی ہے، لیکن جب بندہ تکلیف میں اپنا حوصلہ نہ ہارے تو قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ان مع العسر یسرا۔ یہ قرآن مجید کیا ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلات کے ساتھ، مشکلات میں گھبراؤ گے نہیں، حوصلہ رکھو گے اور اللہ سے پر امید رہو گے، اور اللہ کی مدد کی تمہیں تمہ ہوگی، امید ہوگی، اللہ پر یقین و بھروسہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو اسباب بیان ہوئے، ایمان تمہارا کامل ہوگا،
اسی طرح ہمارے عمل صالح اپنائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعائیں کر رہے ہوں گے تو جو بھی مشکلات، جو بھی مسائل اور جو بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ اللہ رب العالمین دور فرمائے گا. اور دنیا کی زندگی تو ویسے ہی عارضی اور فانی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.